السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. عليه السلام. والثناء بما قدم من أموم نعم ابتلاها وصبوغ الآلاء أسداها وتمام منن والاها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة التي غصب حقها ولتم خطها وكسر ضلعها وأسقط جنينها. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما ابنتي فاطمة هي سيدة نساء العالمين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي روحي التي بين جنبي وهي حوراء الإنسية. متى قامت في محرابها بين يدي ربها ظهر نورها لأهل السماوات كما يظهر نور أهل السماوات لأهل الأرض. وقالت فاطمة سلام الله عليها في خطبتها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول عودا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا وذبرا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے بزرگ سامعین، میرے بھائیوں، خداوند کریم آپ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے. آپ کا یہاں تشریف لانا خداوند کریم قبول و مقبول فرمائے. آپ کے آنے میں جانے میں جتنی زحمتیں ہوئی ہیں تمام زحمتوں کو خداوند کریم اس کا اجر دے گا. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا
وہ آخرت میں خداوند کریم ہماری شفاعت کرنا، جناب زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، ہمارے کبائر صغائر معاف ہو، جتنے برادران نے زحمت کی ہے تبرک میں، باقی کاموں میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، پروردگار ان سب کی طرف سے قبول و منظور فرمائیں، اس کا اجر انشاءاللہ جناب زہرا کے صدقے میں خداوند کریم عطا فرمائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی محبت ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں، کسی کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے پانی پلایا، کسی کو کپڑا پہنایا، جناب زہرا کی محبت میں، جناب زہرا کی محبت میں کوئی کسی کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے یا کپڑا پہنائے، تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام یہ بندے دوسرے بندوں کی شفاعت کریں گے جس نے زہرا کے لیے کھلایا ہو، جس نے زہرا کے لیے معمولی بات نہیں ہے۔ زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند کریم نے توفیق دی ہے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت، اس خدمت کو میرے بھائی معمولی خدمت نہ سمجھ، یہ تیرے لیے بہت بڑا شرف ہے، تو زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت کر رہا ہے، جس کے بارے میں زہرا تیری شفاعت کرے گی اور تو ان بندے کی شفاعت کرے گا جو مستحق عذاب ہوگا، جو مستحق جہنم ہوگا، اس کی تو شفاعت کرے گا جو تو زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں تو کھڑا ہے، تو ان کی شفاعت کرتا پھرے گا۔ کتنی عظمت ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی، معمولی نہ سمجھنا ان مجالس کو، معمولی نہ سمجھنا اس ماحول کو، جو ماحول میرے اور آپ کے سامنے بنا پڑا ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کا۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ میری کوشش ہوگی وقت محدود میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کروں، بس ان دو حدیثوں کے بارے میں جو حصہ نامہ کلام کرا دیا ہے، مختصر سے گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اما ابنتی فاطمہ ہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فرمایا کہ میری بیٹی زہرا یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر خاتم تک، ابتدا پہلی خواتین کی اور بعد میں خواتین کی، دنیا کی خواتین کی، عالم کی اور آخرت کی خواتین کی، تمام خواتین کی میری یہ بیٹی سردار ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الیست مریم سیدۃ نساء العالمین، یا رسول اللہ یہ تو ہم نے سنا تھا جناب مریم کے بارے میں کہ مریم جو ہے سیدۃ نساء العالمین ہے، تو رسول خدا نے فرمایا نعم ہی سیدۃ نساء عالمہا، ہی سیدۃ نساء وقتہا، اپنے زمانے کی عورتوں کی وہ سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ جو ہے من الاولین والآخرین، میری بیٹی تمام کی سردار ہیں۔ پھر فرمایا وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائی رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، غلط ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے خطبہ ترجمہ کرتے ہیں زہرا میرے جسم کا ٹکڑا ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ زہرا رسول کا ٹکڑا ہے، رسول کا حصہ ہے۔ رسول اگر مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں تو زہرا صلوات اللہ علیہ خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ماشاءاللہ زہرا صلوات اللہ علیہ دنیا و آخرت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ جس طرح رسول خدا مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں،
کیونکہ جو احکام رسول خدا نے مردوں کے لیے سکھائے ہیں، کچھ ایسے احکام جو خواتین کے ساتھ خاص تھے، اس کو زہرا صلوات اللہ علیہا نے پہنچایا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ ہے، اگر رسول ہوں تو رسالت کا حصہ ہے، اگر حبیب ہوں تو کیا کہتے ہیں حبیب کی کیا کہتے ہیں زہرا حصہ ہے۔ میری بیٹی اگر بشیر ہوں تو بشارت کا حصہ ہے، میں اگر نذیر ہوں تو میری بیٹی نذارت کا حصہ ہے۔ یہ نبی زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے رسول خدا نے خاص فرمایا وہی نور عینی، تو یہ بھی خیال رکھ کہ وہ میری چشم چراغ ہے، زہرا میری چشم چراغ ہے۔ حدیث آگے ہی نہیں رکی، فرمائے کہ وہی روحی التی بین جنبیا، میری بیٹی فاطمہ وہ ہیں جو میرے دونوں پہلوؤں میں میری جو روح ہے وہی روح میری یہ بیٹی فاطمہ میرا روح ہے۔ فاطمہ عام سا بندہ نہیں ہے، فاطمہ عام سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ فاطمہ میری روح ہے۔ کس کی روح؟ محمد کی روح۔ جب محمد آئیں گے تمام انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جس کے احترام کے لیے نبی کھڑے ہیں، محمد کھڑے ہیں، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، جس کے احترام کے لیے خاتم الانبیاء اٹھ کھڑے ہوں، سردار انبیاء کھڑے ہوں، سردار رسول کھڑے ہوں، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ وَهِيَ روحی التی بین جنبیا، آگے فرماتے ہیں وَهِيَ حوراء الانسیہ، میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ متا قامت فی محرابها بین یدی ربها، جب اپنے محراب میں اپنے خالق کی عبادت کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ظہر نورہا، زہرا کا نور ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ زہرا کا معنی چمکنا، زے کے ساتھ ہے، غوئی کے ساتھ نہیں۔ زہرا نورہا، زہرا کا نور چمک رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ کن کے لیے؟ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، لِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ، ایک رواج میں لِأَهْلِ السَّمَاء ہے، ایک رواج میں لِمَلَائِكَةِ السَّمَاء، یعنی زہرا کا نور جو ہے ملائکہ کے لیے ایسے چمک رہا ہوتا ہے کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے کہ کواکب ستاروں کا نور اہل ارض کے لیے جس طرح چمکتا ہے، ایسے میری بیٹی کا نور اہل سما کے لیے یا فرشتوں کے لیے ایسے چمک رہا ہے۔ زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت ہے، اسی لیے جناب زہرا کا ناموں میں سے ایک نام زہرا اسی لیے رکھا گیا کہ زہرا کا نور جو ہے اہل سما کے لیے چمکتا ہے۔ اہل مدینہ مطلب پریشان ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم مختلف اوقات میں مختلف نور سے ہمارے گھر روشن ہو جاتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف انوار سے ہمارے گھر اس نور سے چمک جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، یہ کیا نور ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صبح کے وقت ایک ایسا نور محسوس ہوتا ہے جس نور کی وجہ سے ہمارے گھر کی دیواریں سفید ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر کی دیواریں کیا ہو جاتی ہیں؟ سفید ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ ظہر کے وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ایک روشنی پھیلتی ہے، پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ایک روشنی پھیلتی ہے جس کی وجہ سے ہماری در و دیوار کیا کہتے ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مغرب کے وقت ہمارے گھر سرخ ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایک سفید سرخ نور پھیل رہا ہوتا ہے، سرخ
نور ہمیں نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ نور جو ہے میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ جب میری بیٹی فاطمہ صبح کے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اپنے محراب میں کھڑی ہوتی ہے تو صبح کے وقت یہ زہرا کی عبادت کا نور ہے جو تمہارے در و دیواروں کو سفید کر دیتا ہے۔ ظہر کے وقت جب میری بیٹی فاطمہ عبادت کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو ایک زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جس کی وجہ سے مدینہ پورا کا پورا زرد ہو جاتا ہے۔ پھر فرمائیں جب میری بیٹی فاطمہ مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی عبادت کے لیے جب اپنے محراب میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ سرخ نور جو ہے تمہارے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام انوار جو ہے میری بیٹی فاطمہ کے۔ کیا کہنا عظمت زہرا صلوات علیہا، زہرا کوئی معمولی سا بندہ نہیں ہے۔ زہرا کی کتنی فضیلت بیان کریں ہم، فضیلت یعنی مجھ جیسا کم عقل کم علم کیا بیان کرے، کم بیان کرنے والا کیا بیان کرے۔ جناب زہرا کی عظمت کو خداوند کریم بیان فرما رہا ہوتا ہے، زہرا کی عظمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں، زہرا کی عظمت کو امیر المومنین علی بن ابی طالب بیان فرمایا کرتے ہیں۔ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے امیر المومنین الوداع کر کے کہیں جاتے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین دروازے کی طرف منہ کر کے نہیں جاتے تھے بلکہ دروازے کی طرف پش کر کے امیر المومنین نکلتے تھے تاکہ زہرا کے لیے پش نہ ہو۔ یہ زہرا کی عظمت ہے، حسنین کی مادر کی یہ عظمت ہے۔ اس عظمت کو میرے اور آپ کے ہر امام نے بیان کیا ہے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ہماری ماں زہرا ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے اوپر حجت ہے، حجت خدا کہہ رہے ہیں، حجت خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری ماں ہماری ماں زہرا جو ہے ہمارے اوپر حجت ہے۔ بس بھائیو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ جب مسجد میں داخل ہو گئی، مسجد میں داخل ہو کر جب مسجد میں داخل ہو گئی تو لوگوں نے نہیں پوچھا زہرا کیوں آئی ہو۔ مسجد میں جب داخل ہوئی نا تو لوگوں نے نہیں پوچھا زہرا کیا کام ہے کیوں آئی ہو۔ کچھ لحظے کھڑی رہی، روتی رہی۔ جب رونے کی آواز لوگوں نے سنا، جب لوگ رونے لگے، مجمع رونے لگا، جب رونے لگا میری آقا زادی نے سب کو چپ کرایا۔ چپ کرانے کے بعد وہ لمبا سا خطبہ مسجد میں دینے کے بعد آخر میں یہاں تک جو آپ کی سماعت کو نظر کیا ابتدا میں فرمایا ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں، ممبر میں، گھر میں، جہاں بھی موقع ملتا زہرا کی عظمت بیان کیا کرتے تھے۔ وہ زہرا جس کو کہیں رسول خدا دیکھیں، رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جناب زہرا کو لینے کے لیے جاتے تھے۔ جب مسجد میں گئی ہے نا تو کسی نے نہیں پوچھا، زہرا کو کہنا پڑا کہ اعلم ایھا الناس انی فاطمہ۔ زہرا کو کہنا پڑا کہ لوگوں جانو میں کون ہوں، میں زہرا ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ تم جانتے ہو، تم اگر نہیں جانتے ہو تو بتاؤں کہ میرا باپ کون ہے، وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میرا باپ محمد ہے۔ اقول عودا و بدا، پہلے بھی میں نے کہا تھا میں فاطمہ ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، ابھی بھی کہتی ہوں میں فاطمہ ہوں اور رسول کی بیٹی ہوں۔ جو کہوں گی صحیح کہوں گی، غلط نہیں کہوں گی، جو کہوں گی حق کہوں گی، باطل نہیں کہوں گی۔ حاشا کی یا مولاتی یا سیدتی ان تقولین غلط او تقولین فاسد، میں قربان جاؤں میری آقا زادی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو غلط کوئی کلام کہہ سکے۔
کوئی باطل کلام کر سکے زہرا سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زہرا صلوات اللہ علیہا کی مصیبت پہ میرا ہر امام رویا ہے، مولائے کائنات سے لے کر حضرت امام زمانہ تک۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، ساتھ ہی ان کے فرزند ارجمند حضرت محمد تقی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے زمین پہ رکھا ہوا، خانہ کعبہ مسجد حرام کی زمین پہ رکھا ہوا، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند سے پوچھ رہے بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ پتہ ہے امام محمد تقی نے کیا عرض کیا اپنے بابا سے؟ عرض کیا بابا سوچ رہا ہوں کہ ان دو خبیثوں کو کیسے نکالوں، قبر سے نکال کر کیسے ان کو پر تازیانے ماروں، جس طرح انہوں نے میری ماں زہرا کے ہاتھوں کو پر پشتوں کر تازیانے مارے تھے، جس طرح میری ماں کی پیروں شکستہ کرایا تھا۔ برداشت کرنا، معاف کرنا سادات، مجھ کو معاف کرنا۔ جس طرح میری ماں کے چہرے پر انہیں تماچے مارے تھے، اس طرح بابا چاہتا ہوں ان دونوں کو قبروں سے نکال کر ایسے ہی تازیانے ماروں جس طرح میری ماں کو انہوں نے پریشان کیا تھا، جس طرح میری ماں کے چہرے پر تماچے مارے تھے، اس طرح میں اس کے منہ پر بھی تماچے ماروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آتا ہے، عبداللہ نامی صحابی ہے، صحابی آگے عرض کرتا ہے، صحابی خوش ہے، خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہے یا ابن رسول اللہ میں قربان جاؤں، میرے آقا و سردار میں قربان جاؤں، خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہنے لگا مولا اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ جب فاطمہ کا نام سننا تھا، مولا صادق آل محمد باقر کا بیٹا رونے لگا، رو کر کہنے لگا اے صحابی اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو چند باتوں کا لحاظ رکھنا، اس کے سامنے بلند آواز سے نہ چیخنا، اس کے چہرے پر تماچا نہ مارنا، کیونکہ ہماری ماں کے چہرے کو پر تماچے بھی مارے گئے، اس کے سامنے چیخا بھی گیا۔ جب بھی فاطمہ کا نام سنتے تھے نا، ادب کے ساتھ امام علیہ السلام سر کو جھکا دیتے۔ میرے بھائی ہر امام رویا کہتے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد نبوی اور امیر المومنین کے گھر میں فاصلے نہیں ہے۔ امیر المومنین کا گھر کا دروازہ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں کھلتا ہے، اس طریقے سے اس راستے سے امام حسن مسجد میں نہیں جاتے تھے، اس آگے محراب کی طرح نہیں جاتے تھے۔ جس جگہ پر جناب زہرا پر تماچے لگے تھے، کسی نے کہا یہ حسن اس راستے کو کیوں چھوڑتے ہو؟ امام نے فرمایا اس لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ اس جگہ پہ جاؤں نا وہ وقت یاد آ جاتا ہے، میری ماں پہ لگے ہوئے تماچے مجھے یاد آتے ہیں، میری ماں کے بالیوں کے دور زمین پر بکھرے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس جگہ پہ میں نہیں جاتا۔ زہرا نہیں ہو گئی، کمزور ہو گئی، لوگوں کو پتہ چلا زہرا بیمار ہو گئی ہے، زہرا دنیا سے جانے والی ہیں۔ یہ ظالم جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں کئی مرتبہ آ چکے تھے، جناب زہرا سے اجازت نہیں ملی تھی، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہ جناب زہرا کے پاس جانا چاہتے تھے، جناب زہرا نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین آ رہے تھے، یہ دونوں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا ابوالحسن ہم زہرا سے جا کر اپنی معافی مانگنا چاہتے ہیں، زہرا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اجازت لے کر دے۔ یہاں پر جملہ رد کروں،
اگر کسی سے کوئی معافی مانگنی ہوتی ہے نا، کسی سے کوئی معافی مانگنی ہوتی ہے، اگر یہ حکم ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کا ازالہ کرے، اس گناہ کا نہ کرنے کا ارادہ کرے، وہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ اب چاہتے ہیں کہ جناب زہرا کو راضی کرائیں، جناب زہرا کو راضی کرانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا چاہیے تھا ان کے لیے؟ چاہیے یہ تھا کہ پہلے جناب زہرا کا جو حق غضب کیا تھا نا وہ حق واپس دیتے، جناب زہرا کے چہرے پر جو تماچے مارے ہیں اس تماچوں کا عوض دیتے، جناب زہرا سے اس کا معافی مانگتے، جناب زہرا کا پہلو شکست ہو گیا تھا نا اس کی معافی مانگتے۔ اب حق امام کا یا زہرا کا حق واپس دے کر ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ یہ ظالم آج کا ظالم ایسے ہی ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم کر کے مظلوم سے معمولی سی بات کر کے معافی مانگ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں ان کو کہوں گا اگر تم نے زہرا سے معافی مانگنی تھی تو زہرا کا کم از کم حق تو واپس دے دیتے، حق نہیں دیا تھا۔ لوگوں کو بتانے کے لیے زہرا ہم سے راضی تھی لیکن ہم ناراض تھی، راضی کرانے کے لیے ہم زہرا کے پاس گئے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ ہمیں زہرا سے اجازت دے دے، ہم زہرا سے معافی مانگتے ہیں۔ امیر المومنین جناب زہرا کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا بنت رسول یا ابوالحسن یا ام الحسن، وہ دونوں آئے ہیں تم سے معافی مانگنے کے لیے، اگر کہتی ہو تو ان کو اندر لے آؤں۔ جناب زہرا نے فرمایا ابوالحسن میں ان کو دیکھ نہیں سکتی، ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ان کو دیکھنا چاہتی۔ ابوالحسن جس طرح فرمائے، مولا نے فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اجازت لے دوں گا۔ تو جناب زہرا نے فرمایا کہ اے ابوالحسن البیت بیتک والحر زوجتک، اے ابوالحسن گھر تیرا گھر ہے اور خاتون تیری زوجہ ہے، عورتوں کو نہیں ضروری کہ اور مردوں کی کیا کرے اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے۔ یا ابوالحسن اگر تو نے وعدہ کیا تو بلا کے لے آئے۔ مختصر یہ کہ پورے قبیلے کے ساتھ وہ آئے تھے، اندر داخل ہوتے ہیں، اندر جس کمرے میں جناب زہرا ہیں یہ دونوں اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنا تھا، جناب زہرا نے اپنی نظروں کو جھکایا، لیکن جناب زہرا نے ابوالحسن سے فرمایا اے ابوالحسن کپڑا جو میرا ہے، امام امیر المومنین سے فرماتی کپڑا میرے اوپر ڈال دے۔ تو پھر ساتھ والی خواتین سے کہتی ہیں خواتین میرا چہرہ جو ہے دیوار کی طرح کر دو، میں کہوں گا میری آقا زادی و سردار زادی اتنی نہیں ہو چکی تھی، کروٹ نہیں بدل سکتی، خود کروٹ نہیں بدل سکتی تھی۔ خدمت کرنے والی خواتین سے کہا میرے چہرے کو دیوار کی طرح کر دو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ ایک ان میں سے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ میری بیٹی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے آپ کی قرابت داری ہے، یہ ہو وہ ہے، مجھے معاف کر، جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دو۔ دوسرے نے اس طرح کہا تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، انہوں نے جب سلام کیا سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ امیر المومنین نے عرض کیا زہرا کچھ جواب دیں۔ جناب زہرا نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو قسم دے کے کہتی ہوں، ایک بات کی طرح تمہیں اشارہ کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میری بات کو مانو گے تو کچھ کہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیں بنت رسول، فرمائیں جو فرمانا چاہتی ہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اما سمعتما عن ابی، کیا تم نے سنا نہیں سنا میرے بابا سے؟ قال الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقط آزانی من ارزاہا فقط ارزانی۔ دونوں نے کہا ہاں بنت رسول آپ کے والد گرامی نے یہ فرمایا ہم نے سنا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ملائکۃ السماء گواہ رہنا، جناب زہرا فرماتی اے ملائکۃ السماء گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اہل الارض گواہ رہنا، اے اہل مجلس گواہ رہنا، یعنی لقد اسخطتمانی، تحقیق تم دونوں نے مجھے ناراض کرایا، میں تم سے فلن ارضاکما، میں تم دونوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ پھر صرف اس پہ یہاں پہ اکتفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكُمَا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ،
ہر نماز کے بعد تم دونوں کے اوپر میں بددعا کروں گی، تمہارے اوپر نفرین کروں گی ہر نماز کے بعد۔ مختصر حضرت عباس بن عبد المطلب کو پتہ چلا کہ زہرا کے آخری ایام ہیں، زہرا کافی پریشان ہے، تو پیغام بھیجا اپنے بھتیجے امیر المومنین کی خدمت میں، بھتیجا میں آنا چاہتا ہوں، زہرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابوالحسن نے فرمایا کہ میرے چاچا کو جا کے کہہ دیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، خدا آپ کی حفاظت کرے، لیکن اس وقت جو ہے زہرا کسی کا استقبال نہیں کر سکتی، زہرا کی حالت ایسی ہے کسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو عباس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب کچھ ہوا تو مجھے بتا دیجئے گا کہ میں مہاجرین اور انصار کو جمع کروں گا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، زہرا کی تشییع کے لیے بندوں کو جمع کروں گا، زہرا کی نماز کے لیے بندوں کو جمع کروں گا، سب مل کر نماز پڑھیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ چاچا تیری رائے سر آنکھوں پر، لیکن زہرا نے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا۔ مختصر کر رہا ہوں، امیر المومنین مسجد کے لیے نکل گئے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگ کر کیا دیکھتی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو خواب میں دیکھتی ہیں۔ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بڑے محل میں تشریف فرما ہیں، جب دیکھا تو جناب زہرا نے رسول خدا سے عرض کیا بابا آپ کی طرف میں بہت مشتاق ہو گئی ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، بابا آپ کہاں رہ گئے؟ تو رسول خدا نے فرمایا بیٹی میں بھی آپ کے لیے زیادہ مشتاق ہوں، ان قریب کیا کہتے ہیں آج کی رات زہرا تو میرے پاس ہوگی، میں آپ کی ضیافت کروں گا، آپ میری مہمانی میں ہوں گی۔ ایسی میں جناب زہرا کی آنکھ کھلتی ہے، جب آنکھ کھلی نا کیونکہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا، رسول خدا کو خواب میں دیکھنا صرف یہ کہ نہیں کہ ایک خواب تھا، نہیں بلکہ رسول خدا کو دیکھنا ایک حقیقت ہے۔ رسول خدا کو جب دیکھا جناب زہرا کو یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، کیونکہ جناب زہرا کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ جناب زہرا کی کون سی دعا؟ جناب زہرا دعا کیا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی، پروردگارہ میری موت جلدی کر، میری موت قریب کر دے۔ آج جناب زہرا کی دعا قبول ہو رہی ہے، خوش ہوتی ہیں، خوشی سے اپنے آپ کو بسترے سے اٹھانے کی کوشش کرتے، نہ جانے میری سردار زادی بسترے سے کیسے اٹھی، کس طرح اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا۔ روایات میں ہے دیوار کے سہارے سے، میں کہوں گا کہ دیوار کے سہارے سے تو وہ جائے جو بندہ اٹھ سکتا ہو، جو بندہ کھڑا ہو سکتا وہ دیوار کا سہارا لے، لیکن میں یہی سوچ سمجھتا ہوں جناب زہرا نے اپنے آپ کو اس طرح اس پانی تک پہنچایا جیسا کہ 6 مہینے کا بچہ یا 7 مہینے کا بچہ کوئی چیز لینے کے لیے آگے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے چل کر وہاں تک پہنچی جہاں پر پانی تھا، وہاں پر حسنین کے کپڑے اٹھائے، حسنین کو بلایا، حسنین کے سر کو سروں کو دھویا، کپڑا دھونا شروع کر دیا، حسنین کے سروں کو دھونا شروع کر دیا، کچھ کھانا پکانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ ابوالحسن جب تشریف لاتے ہیں گھر میں، دیکھا تو امام امیر المومنین جب جناب زہرا کو دیکھا تو خوش ہو گئے، زہرا ٹھیک ہو گئی ہو، اب روزمرہ کے کام کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ تو جناب زہرا نے فرمایا کہ اے ابوالحسن آج کا یہ دن آخری دن ہے، آج کے رات میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو جناب زہرا ایک طرف سے بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف دیکھتی تھی تو 2 سخت قسم کی چیزیں جناب زہرا چھوڑ کے جا رہی تھی، ان کے لیے بہت مغموم تھی، کیونکہ زہرا علی کے لیے ایک ناصر کی حیثیت رکھتی تھی، زہرا علی کے لیے ایک دافع امامت تصور کر رہی تھی۔ زہرا اپنے ناصر کو چھوڑ کے جا رہی، اس کی نصرت کر دی، اس کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، امامت کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس لیے جناب زہرا بہت مغموم تھی۔ جب کپڑے دھو رہی تھی نا، حسنین کے سر دھو رہی تھی، اپنے گرم گرم آنسو حسنین کے سر پر بھی گرتے ہوں گے، جب گرے ہوں گے تو اس وقت محسوس بھی نہیں کرایا ہوگا، حسنین کہیں معلوم نہ کریں۔ مختصر یہ کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے اسماء بنت امیس سے کہا، اسماء بنت امیس
پانی لیا میرے لیے، میرا حنوط لیا، اس تھوڑا سا صدر کافور پانی میں ڈال کر جناب زہرا نے اپنا غسل کر دیا۔ غسل کرنے کے بعد کمرے کے اندر جا کر تشریف لے جاتی ہیں۔ لے جانے کے بعد اسما سے کہا، اسما میرے بیٹے حسن اور حسین مسجد میں گئے ہیں، اور جب میرے بیٹے حسن اور حسین آئیں ان کو کھانا کھلانا، اس کے بعد میرے پاس بھیجنا، میں اندر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کروں گی، جب تک میری آواز آتی فبیہا، جب آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ میں نے اپنے بابا سے جا کے مل گئی ہوں۔ جناب زہرا غرفے میں تشریف لے جاتی ہیں۔ لے جانے کے بعد حسنین کو مسجد میں بھیجا ہے دعا کے لیے۔ حسنین مسجد میں جاتے ہیں، قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر دونوں بھائی ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہماری ماں کو صحت عطا فرما۔ قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹو جلدی سے جاؤ، تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، تمہاری ماں تمہیں داغ مفارقت دے کر چلی گئی ہے۔ اسما بھی تمہیں دروازے میں جاتی ہیں، آواز نہیں سنتی، اندر جاتی ہیں، اندر کیا دیکھتی ہیں؟ جناب زہرا اپنے بابا سے جا کے مل چکی ہیں۔ حسنین واپس آتے ہیں، جب حسنین واپس آئے اسما نے کہا، اے میرے شہزادو کھانا کھاؤ، کھانا تناول فرماؤ۔ حسنین نے کہا، اے اسما کیا تو نے اس سے پہلے کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ جو ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا کھائیں؟ یہ پہلی رات ہوگی آج حسنین بغیر ماں کے کھانا تناول فرما رہے ہوں گے۔ آج یہ پہلی رات ہوگی حسنین اپنی ماں کے بغیر سو رہے ہوں گے۔ اندر جاتے ہیں، اندر جا کر دیکھا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسن سرہاندے کھڑے ہوتے ہیں، امام حسین بیانجی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، ماں کلمین ہے، ماما ہمارے ساتھ بات کریں، انا حبیبک الحسین، میں تیرا بیٹا حسین ہوں، ماں وہ حسین ہوں جس کی آواز پر کسی حالت میں بھی تو جواب دیتی تھی، ماں بیٹا حسین کے لیے جواب دو۔ حضرت امام حسن نے چہرے سے کپڑا اٹھایا، اٹھا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا، یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین، میری ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہیں۔ مختصر ایک ہی دونوں بیٹے دونوں بھائی دوڑ کر مسجد میں جاتے ہیں، روتے ہوئے جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں نے کہا، اے حسنین، اے ریحانتا رسول اللہ، اے رسول خدا کے پھولوں کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا، اما ماتتمنا فاطمہ، کیا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی؟ یہ آواز امیر المومنین نے سنا تو روایت کے جملے ہیں، امیر المومنین زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد شاید یہ کہا، او زہرا تو نے مجھے داغ مبارکہ دے کر تو بھی چلی گئی ہے، اب میری مدد کون کرے گا؟ امامت کو کون بچائے گا؟ مختصر یہ مولا کائنات امیر المومنین جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹاتے ہیں۔ غسل دیتے دیتے امیر المومنین کنارے پہ جا کر اپنے سر مبارک کو دونوں زانوں کے درمیان رکھ کر رونے لگے۔ جب بلند آواز سے روئے نا، اسما بنت امیس کہتی ہے، مولا آپ ہمیں صبر کی تلقین دیتے ہیں، مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا، اسما میں نہ رو تو کیا کون روئے؟ 3 مہینے گزر گئے، زہرا نے مجھے نہیں بتایا کہ زہرا کی پسلیوں میں سے کچھ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پسلیوں کا درد لے کر زہرا ہمیں داغ مفارقت دے کر چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ۔